صاحب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے 17ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان سے جو ہے وہ خطاب کرتے ہوئے یہ بات کی ہے اور اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ہر صورت جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ پاکستان اب جیت کر رہے گا. بخاری صاحب کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے ہماری وفاقی حکومت اور فوج بالکل ایک پیج پر ہے اس ایشو کو لے کر, بہت جلد آپ دہشت گردی کا خاتمہ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ دو تین چیزیں ہم مختلف انداز سے آج دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ افغان اور پاکستانی قوم کے بیچ وہ جو بھائی چارے کی ایک فضا تھی نا, وہ تو ہو گئی ہے دفن, اور وہ ہم نے نہیں کیا. اس کا جنازہ بھی نکالا افغان حکومت نے, بلکہ افغان رجیم نے, اور اس کو دفن بھی انہوں نے کیا ہے. لہٰذا وہ جو ہم کہتے ہیں نا افغان ہمارے بھائی ہیں, افغان ہمارے بھائی ہیں, ہم نے 40 سال تک ان کی میزبانی کی ہے, افغانستان ہمارے دلوں میں, افغان ہمارے دلوں میں بستے ہیں, وہ سارا کچھ تو گیا. اور اس میں آخری کیل ٹھونکی ہے امیر متقی نے, وہ جو ان کے وزیر خارجہ ہیں, وہ جو تشریف لے گئے تھے نئی دلی جا کے, جو وہاں درفنتنیاں چھوڑی ہیں انہوں نے, اس کے باعث باقی کی جو کسر رہ گئی تھی وہ بھی پوری ہو گئی ہے. مجھے یہ انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو ملا یعقوب جو ہے, جو وزیر دفاع ہیں, جن سے مذاکرات ہوئے ہیں ابھی حال ہی میں, ان کی زبان میں بھی لب و لہجہ وہی ہے جو بھارت کا لب و لہجہ ہوتا ہے. وہ بھارت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات جو ہیں ان سے بہت اچھے ہیں اور ہم انہیں مزید مضبوط بنانے کے لیے دن رات محنت کریں گے. یعنی ان کی اس گفتگو میں کہیں پاکستان سے تعلقات کی نوعیت یا اچھا ہونے کے بارے میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں, اگر آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے, کہ ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہتر رہیں. یہ وہ ملک ہے جن کی خاطر ہم نے 40 برس کی مہمانداری کو تو آپ جہنم میں پھینک دیں, ایک طرف پھینک دیں. انہوں نے جو جہاد لڑا سوویت یونین کے خلاف, اگر اس میں ہماری فوج, ہماری ISI, ہماری عوام, ہمارے وسائل کا دخل نہ ہوتا تو یہ جنگ کیسے وہ جیتتے. میں یہ سوال چھوڑتا ہوں پوری افغان قوم کے لیے کہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اس سوال کا جواب ڈھونڈیں. لیکن بخاری صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی؟ دیکھیے, یہ احساس ہمیں وہ دلا رہے ہیں. ہم نے تو اپنی طرف سے اسلامی بھائی چارے کا ثبوت دیا تھا. ہم نے تو ایک غیر ملکی قابض فوج کے خلاف جہاد میں ان کی مدد کر کے اپنا فرض نبھایا تھا. آج وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم نے اس افغان حکومت کے قیام میں جو ہمارا رول ہے, کس طرح ہم امریکہ کو اور دیگر قوتوں کو لے کے دوحہ میں اکٹھا کیا. ہم نے مذاکرات کا آغاز ہوا جس کے نتیجے میں اس حکومت کو اقتدار میسر آیا, لیکن آخری لمحے پر امریکہ اور افغانستان نے سازش کر کے پاکستان کو ان مذاکرات سے الگ کر دیا. تو یہ نئی بات نہیں ہے. وہ میں دہرانا نہیں چاہتا اول افغان والی بات جو شیخ سعدی صاحب کہہ گئے تھے کئی سو سال پہلے کہ ان سے توقع نہیں رکھنی چاہیے. وہ ایک گانا ریلیز ہوا ہے, میں تو اس کا ٹائٹل بھی لیتے ہوئے ڈر رہا ہوں کہ وہ کہنا بھی چاہیے کہ نہیں. وہ جو نمک حرام والا گانا سنا ہے نا آپ نے, اس میں تھوڑے سے احسان جتائے گئے ہیں, بہت چند جو ہم نے اپنی طرف سے کیے ہیں, اور اس جذبے کے تحت کیے ہیں کہ یہ اسلامی ملک ہے, ہمارا ہمسایہ ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ایسٹرن بارڈر کی طرح سے ہمارا ویسٹرن بارڈر بھی ہاٹ ہو جائے, لیکن انہوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے. اب آ جائیں جناب, آپ نے جس طرف اشارہ کیا, دو اہم شخصیات پاکستان کی, ایک ہمارے فیلڈ مارشل جو آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب, انہوں نے خطاب کیا ہے 2 جگہ. اسی طرح جو ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں اپنے خواجہ آصف, انہوں نے بھی 2 باتیں انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہہ دی ہیں. ایک تو یہ کہ خواجہ آصف کا یہ کہنا کہ ہم TTP سے کسی صورت مذاکرات نہیں کریں گے, وہ ہمارے بچوں کے قاتل ہیں. میں تو پوچھنا چاہتا ہوں اس بیرسٹر گوہر سے, جن کے دل میں بڑا درد ہے اور ان کی PTI کے دل میں بڑا درد ہے, ان کے بانی کے تو خیر دل ہی وہ ہیں, تو ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ABS میں 400 سے اوپر بچوں کا قتل عام کس نے کیا تھا؟ آپ ان کو لا کے بسایا نا آپ نے, اور بھگت رہی ہے پوری قوم. آپ نے اپنے مزے لیے اور سزا بھگت رہی ہے پوری قوم. ہم نے 3 ملٹری آپریشن کر کے اپنے 10,000 سے زیادہ جوان اور آفیسر شہید کرائے ہیں. میں آپ کو ایک اور بڑی عجیب و غریب بات بتاؤں جو ڈیفنس بک آف جینز بک آف ڈیفنس ہے, جو اس میں درج ہے کہ جو جنگوں میں جو کام آتے ہیں اس میں ریشو ہوتی ہے 1 افسر اور 10 سپاہی. ہمارے ہاں جتنے ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں اس میں
1 افسر اور 5 سپاہی، یعنی ہمارے افسر جو ہیں انہوں نے بھی اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں بڑی تعداد میں، اور جو کلیٹرل ڈیمیج کے طور پر باقی پاکستانیوں کا نقصان ہوا ہے وہ بھی کم نہیں ہے۔ ٹوٹل ملا کے 80 سے 90 ہزار لوگوں نے اپنی جانوں کے قربانی دی، تو ہم نے ان سے نجات حاصل کی تھی، لیکن اللہ بھلا کرے بانی پی ٹی آئی کا، انہوں نے واپس آتے ہی کچھ 40 ہزار بندے واپس لا کے جو اس قوم پر احسان کیا ہے وہ ہم سے اب تک چکایا ہی نہیں جا رہا۔ بخاری صاحب، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بار بار اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، کشیدگی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر سے جو ہے وہ مذاکرات ہوتے ہیں، معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ بھی جس طرح سے یہ وزیر دفاع افغانستان کے سائڈ سے بھی بات کر رہے ہیں، ہمارے وزیر دفاع بھی پازیٹیو باتیں کر رہے ہیں، کتنا سنجیدہ سمجھتے ہیں آپ ان بیانات کو؟ دیکھیے، ہم نے ان بیانات کو تو ایک طرف رکھ دیجئے، خواجہ آصف نے ایک اور بات بڑی اہم کی ہے، اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس سارے کا دار و مدار صرف ایک بات پہ ہے کہ اگر کسی نے اس جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو پھر یہ معاہدہ شاہدہ تو ایک طرف پڑا رہ جائے گا، ہم پھر اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ تو یہ ساری جنگ بندی کا جو معاہدہ ہے یہ صرف ایک بارڈر وائلیشن کے اوپر منحصر ہے، اگر آپ نے کی تو we will teach you the lesson of your lifetime۔ which means it's very fragile۔ بخاری صاحب، خواجہ آصف صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دوحہ میں جو معاہدہ ہوا تھا وہ خفیہ رہے گا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس طرح کے ایگریمنٹ ہوتے ہیں جس کو ہم یعنی اس کی تشہیر نہیں چاہتے ہیں۔ بہت ساری ایسی شکیں ہوتی ہیں جس سے زیادہ نقصان کا احتمال ہوتا ہے۔ میں اس وقت یہاں بیٹھ کے، چونکہ پتہ مجھے ہے لیکن میں اس وقت اس کو بیان کرنا نہیں چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ یہ مخفی رہیں گی، سیکرٹ رہیں گی، تو یہ سیکرٹ رہنی چاہیے۔ اس میں ہوتا یہی ہے کہ جب گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے، جب معاہدہ ہونے کے قریب ہوتا ہے تو کچھ آپ اپنی پوزیشن سے پیچھے آتے ہیں، کچھ دشمن اپنی پوزیشن سے پیچھے جاتا ہے، تو اس قسم کی باتیں جو ہیں نارملی دیکھیں نا، جنگ بندی وہاں ہوئی ہے، مگر جنگ بندی میں اوبجیکٹیوز کیا ہیں وہ تو ہمارے سامنے ظاہر ہیں، لیکن جنگ بندی کی جو اصل شکیں ہیں وہ پوری طرح سے ہمارے سامنے نہیں ہیں، غزہ میں بھی۔ تو یہ اس لیے دو باتیں اور، ایک تو یہ کہ ہم امن کے خواہاں ہیں، آل رائٹ، لیکن امن کے خواہاں ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ ہمارے ملک کا امن بھی تباہ کریں، ہمارے بچوں کو قتل بھی کریں، ہماری فوج سے متھا بھی لڑائیں اور ہم چپ کر کے بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہیں۔ یہ تو ہونے نہیں جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی بات جناب، جہاں تک ملک کے اندرونی حصوں میں دہشت گردی کا تعلق ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر اس پر بھی بولے ہیں کہ یہ جو اس وقت کا آپریشن چل رہا ہے، جس کی مخالفت ہماری کے پی کے کی حکومت کرتی آ رہی ہے، بانی صاحب بھی کرتے آ رہے ہیں، اس نے کہا اس کے رکنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک آخری دہشت گرد پاکستان کی سرزمین پر موجود رہے گا، اس کے خلاف ہم ایکشن کرتے رہیں گے۔ جی بخاری صاحب، another important thing is کہ پاکستان کا جو وقت ہے وہ افغانستان کا دورہ کرنے جا رہا ہے۔ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ کانٹروورسی شروع ہوئی جس پر بعد میں خواجہ آصف صاحب نے اس کو جو ہے اس پر اپنی وضاحت بھی دی۔ افغان گورنمنٹ کی جانب سے یہ باتیں کی گئیں کہ ہم تو پاکستان کے لوگ جو ہیں ہم سے ویزا مانگ رہے ہیں، ہم تو ان کو ویزا نہیں دے رہے، اور مطلب بہت ساری اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ انسلٹ کی گئی۔ اب اس کے بعد دورہ کرنا بنتا تھا؟ دیکھیے، دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کبھی جنگ بندی کا معاہدہ ہوتا ہے تو اس کے فالو اپ ایکشنز ہوتے ہیں۔ ایک فالو اپ میٹنگ تو ہوگی نا استنبول میں، جس کی میزبانی کرے گا ترکی، ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ ایردوغان جو ہیں وہ کریں گے۔ اس میں تو اس معاہدے کے آگے کیسے پھیلانا ہے، اس کو کیسے ایکسپینڈ کرنا ہے تاکہ امن کا حصول جو ہے ممکن ہو سکے، وہ ہوگی۔ اور میکینزم کیا ہوگا؟ دوسری ہیں بائی لیٹرل، جو بائی لیٹرل دیکھیں نا، ٹریڈ رکی ہوئی ہے نا، ہزاروں گاڑیاں اس طرف کھڑی ہیں، ہزاروں گاڑیاں اس طرف کھڑی ہیں، اس کا بھی تو کوئی علاج ڈھونڈنا ہے نا۔ تو یہ جو ڈیلیگیشن جا رہا ہے یہ نیٹی گریٹیز جو ہیں مختلف نوعیت کی، ان کے اوپر بات کرے گا اور کسی نتیجے پہ پہنچنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو نیت تو ہماری صاف ہے، نیت افغانستان کی صاف ہے کہ نہیں ہے۔ افغانستان کس حد تک ہندوستان کی سازشوں کا شکار ہوتا ہے اور اپنی سرزمین کو استعمال کرا کے پاکستان کو بلیڈ کرانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا دار و مدار سارا جو ہے وہ آج کے بعد ہونے والے ایونٹس پر ہے۔ اگر افغانستان باز نہیں آئے گا تو پہلے بھی ہم نے سبق پڑھا ہے، اب ہم 2 جنگیں جیت چکے ہیں۔ ہندوستان کی جنگ کا حشر جو ہوا اور جو ہم نے یہاں 25 سے 25 بلکہ 25 پرسائزلی پوسٹوں پہ ہمارا قبضہ ہے۔ 200 سے 300 سے زیادہ لوگ جو ہیں جو ٹیررسٹ تھے وہ ہم نے ہلاک کیے ہیں۔ جو سب سے خوبصورت بات ہے ان دونوں جنگوں میں وہ یہ ہے کہ ہمارا اٹیک جو تھا دیٹ ہیز آلویز بین پرسائز۔ ہم نے ایک سویلین ٹارگٹ نہیں کیا ہندوستان کے ساتھ جنگ میں، سب فوجی تنصیبات جو ہیں ان کو ہم نے نشانہ بنایا۔ یہی ہم نے ادھر کیا، جو ان کے کیمپ تھے، جو ان کے ٹریننگ کیمپ تھے، ان کو ہم نے نشانہ بنایا ہے، ایز ڈیپ ایز ان میمند، پکتیا،
ہوست اور ایک اور غالباً علاقہ ہے اس میں جا کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب برداشت جو ہے وہ ہماری ساتھ چھوڑ چکی ہوئی ہے. ذرا سی اسکرمشز ہوگی, کہیں بھی کوئی حرکت ہوگی تو ایکشن تو ہوگا. جی بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.